دوستو، آج میں آپ کو بتاؤں گی حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی پرورش ان کے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی اہلیہ سارہ علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے ساتھ بابل سے نکلے اور فلسطین چلے گئے اور لوگوں کو اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے رہے۔ حضرت لوط علیہ السلام پھر ہجرت کر کے شہر سڈوم گئے جو بحر مردار کے مغربی کنارے کے قریب تھا۔ اس زمانے میں سدوم سب سے زیادہ کرپ شہر تھا۔ سدوم کے لوگ اکثر یہاں سے گزرنے والے مسافروں کو روکتے اور لوٹ لیتے تھے، لیکن ان لوگوں کی سب سے بڑی برائی ہم جنسی پرستی تھی۔ مرد نے عورت کے بجائے مرد کے ساتھ جنسی تعلق قائم کیا ہوا تھا۔ اس غیر فطری عمل کو سڈومی بھی کہا جاتا تھا۔ وہ کھلے عام اور بغیر کسی جرم یا شرمندگی کے یہ کر رہے تھے۔ بنی نوع انسان کی تاریخ میں سڈوم کے لوگوں سے پہلے کسی نے بھی ہم جنسی پرستی کا تجربہ یا مشق نہیں کی تھی۔ اسی لیے اللہ نے لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ان کے درمیان جائیں اور انہیں اللہ کی عبادت کرنے کی ہدایت کریں۔ تاہم انہوں نے حضرت لوط کی ہدایت کو نظر انداز کیا اور اپنے غلط اعمال کو جاری رکھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو خبردار کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں کہا، کیا تم اللہ کی فکر نہیں کرو گے؟ حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے کہا، یقیناً میں اللہ کا رسول ہوں، پس اللہ کی فکر کرو اور میری اطاعت کرو۔ تاہم یہ سن کر لوگ بہت غصے میں آ گئے اور کہا، لوط کے گھر والوں کو اپنے شہر سے باہر نکال دو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے پوچھا، کیا تم ایسی بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے نہیں کی؟ لوگوں کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ تاہم حضرت لوط علیہ السلام نے ان کی دھمکیوں اور دشمنیوں کو نظر انداز کیا اور ایمانداری کے ساتھ تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، مجھے فساد کرنے والوں کی مدد فرما۔ اس وقت تمام علاقوں میں صرف حضرت لوط علیہ السلام کا خاندان صالح تھا۔ آپ کی 2 بیٹیاں تھیں جو کہ مومن تھی، لیکن آپ کی بیوی مومن نہیں تھی۔ وہ ایک سڈومی تھی اور اس کا تعلق ریاست کے لوگوں سے تھا۔ دوستو، قرآن میں ان فرشتوں کے بارے میں آیا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بے اعتمادی اس وقت محسوس ہوئی جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے مہمانوں نے اس کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا جو انہوں نے ان کے لیے رکھا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا، یقیناً ہم آپ سے ڈرتے ہیں۔ پھر فرشتوں نے آپ کو تسلی دی اور کہا، ڈرو مت، ہمیں قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے، اور انہوں نے اپنا تعارف کروایا کہ وہ فرشتے ہیں جنہیں اللہ نے بھیجا ہے۔ فرشتوں نے ابراہیم اور سارہ کو بیٹے کی بشارت دی جو ان کے ہاں پیدا ہونے والا تھا۔ ان کے بیٹے کا نام اسحاق تھا، وہ بھی نبی تھے۔ تاہم ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ فرشتے انسانوں کے پاس کسی انتہائی اہم مقصد کے علاوہ نہیں جاتے۔ پھر فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ ہمیں مجرموں کے لیے بھیجا گیا ہے۔ فرشتوں نے بتایا کہ وہ سڈوم کے تمام لوگوں کو تباہ کر دیں گے۔ 3 فرشتے جن کا نام جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام تھا، اچھے انسانوں کی طرح بن کر پھر لوط علیہ السلام کے شہر کی سرحد میں داخل ہو گئے۔ لوط علیہ السلام کی بیٹی مومن تھی۔ اس نے خوبصورت آدمیوں کو شہر میں داخل ہوتے دیکھا۔ وہ بھاگ کر اپنے والد کے پاس گئی اور انہیں 3 آدمیوں کی خبر دی۔ حضرت لوط علیہ السلام ان مردوں کے پاس آئے اور ان کا استقبال کیا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ سڈوم میں نئے مردوں کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ آپ نے مردوں کو اپنی حفاظت کے لیے شہر چھوڑنے پر راضی کرنے کی کوشش کی، لیکن تینوں فرشتے نہ مانے۔ لہٰذا لوط علیہ السلام نے مہمانوں کی اپنے گھر کی طرف رہنمائی کی اور اس بات کو یقینی بنایا کہ کسی نے ان تینوں خوبصورت مردوں کو نہ دیکھا ہو۔
لیکن حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافر تھی۔ اس نے دیکھا کہ مرد اس کے شہر کے شوہر کے ساتھ اس کے گھر میں داخل ہوئے ہیں۔ وہ اپنے لوگوں کو بتانے کے لیے باہر نکلی، کہنے لگی لوط کے گھر میں ایسے مرد ہیں جو میں نے کبھی نہیں دیکھے اور نہ ہی ایسے اچھے چہرے دیکھے ہیں۔ لوگ اس خبر پر خوش ہوئے اور حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے باہر جمع ہو گئے۔ لوط نے آواز دی، مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو، کیا تم میں کوئی عقل مند آدمی نہیں ہے؟ سدوم کی پوری قوم اب لوط کے گھر کے باہر جمع تھی۔ سب لوگ بے صبر ہو گئے اور آپ کا دروازہ توڑنا شروع کر دیا۔ حضرت لوط نے اپنی قوم کو پکارا اور کہا یہ میری بیٹیاں ہیں۔ مردوں نے جواب دیا تم جانتے ہو کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام غم میں رونے لگ گئے اور کہا کاش میں اتنی طاقت رکھتا کہ تم لوگوں کی حفاظت کر پاتا۔ پھر تینوں آدمی بولے اے لوط ہم تیرے رب کے فرشتے ہیں، یہ لوگ آپ تک کبھی نہیں پہنچ پائیں گے۔ اس کے بعد جبرائیل لوط کے گھر سے باہر نکلے اور مردوں کو مارا، جس سے تمام آدمیوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ وہ لوگ چونک گئے اور غصے میں آ گئے۔ وہ جلانے لگے یہ کیا جادو ہے جو ابھی ہم پر آ گیا ہے، یہ کہاں سے آیا ہے؟ اور کہنے لگے اے لوط اس کے پیچھے آپ ہی ہیں، آپ دیکھیں گے کہ کل ہم آپ کے ساتھ کیا کریں گے۔ پھر اندھے لوگ اگلے دن لوط کو ہلاک کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے لوط کو حکم دیا رات کے کچھ حصے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ نکلو اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے سوائے اپنی بیوی کے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ ساتھ روانہ ہوئے، لیکن آپ کی بیوی پیچھے رہ گئی۔ جب لوط علیہ السلام اور ان کا اجتماع نے شہر سے باہر نکل گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کے لوگوں کو تباہ کرنے کا حکم دیا۔ مختلف مصرفین کا کہنا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تمام گناہگار شہروں کو ان کے باشندوں سمیت آسمان کی طرف اٹھا لیا اور ان کو بدل دیا۔ پھر اللہ نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ سوائے ان کی بیوی کے سدوم سے نکل کر اپنے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس واپس آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر حضرت لوط علیہ السلام اپنی وفات تک اللہ کے پیغام کو پھیلاتے رہے۔ آج کل بحیرہ مردار بدعنوان شہر سدوم کے مقام پر واقع ہے اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے خلاف اللہ کے غضب کی ایک یاد دلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے بے شک اس میں دیکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں اور بے شک وہ شہر بالکل ہائی روڈ پر ہے، مکہ سے شام تک، یعنی وہ جگہ یہاں اب بحیرہ مردار ہے، بے شک یقیناً اس میں مومنوں کے لیے نشانی ہے۔ دوستو یہ تھا حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔